اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المقید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الأمر ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بجيزة آیت نور کی تفسیر میں آج دوسرا جلسہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے صدیقہ کبریٰ کا آپ کے خانوادے کا تعارف فرمایا اور حق تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا اور اپنی ذات کے تعارف کے لیے جس وصف کا انتخاب کیا وہ نور ہے اس لیے کہ اللہ خود جامع ترین ذات ہے اور اس جامع ترین ذات نے اپنے تعارف کے لیے جس وصف کا انتخاب کیا وہ بھی جامع ترین وصف ہے نور جو ہر کمال کا حامل ہے جتنے بھی کمالات ہیں سارے کے سارے ان کا جامع خود حقیقت نور ہے نور کسے کہتے ہیں الحقیقت الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار اور حکمت میں فلسفے میں جو معنی کیا گیا نور ظاہر لنفس مظہر لغیرہ اس کی مزید وضاحت ساتھ ساتھ آگے ہوتی رہی کہ ظاہر بالذات سے کیا مراد
مظہر بالذات سے کیا مراد ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نہ ایک زمین کے لیے نہ ایک آسمان کے لیے، نہ عالم تکوین اس سے ماورا، اس سے بالاتر۔ سماوات یہ عرض عالم ملک کو بیان کر رہا ہے، عالم مادہ کو بیان کر رہا ہے، عالم ناسوت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ بطور مفرد استعمال ہوا۔ سماوات جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ نور ہے زمین کا اور آسمانوں کا، نہیں فرمایا کہ اللہ زمینوں کا نور ہے اور آسمانوں کا نور ہے، نہ زمین یعنی عالم ملک، یعنی عالم مادہ، یعنی عالم ناسوت، وہ عالم جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ارض، یہ ناسوت، یہ ملک، یہ عالم مادہ، اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت ہے، اور عالم ملکوت کو حق تعالی سماوات کے ذریعے سے تعارف کر رہا ہے، یعنی وہ عالم بالا۔ اب یہ عالم ملکوت، یہ ملکوت اسفل اور ملکوت اعلیٰ، یہ خود دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ ملکوت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں عالم اسفل بھی شامل ہے اور ملکوت کا عالم اعلیٰ۔ عالم اسفل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم مثال سے، پھر عالم نفس، پھر عالم جبروت، اس کے بعد ہے ملکوت اعلیٰ، اور ملکوت اعلیٰ سے مراد عالم لاہوت ہے۔ عالم نفس سے کیا مراد ہے؟ عرض کروں گا۔ عالم مثال سے کیا مراد ہے؟ عرض کروں گا۔ عالم جبروت جس میں فرشتے قیام پذیر ہیں، جس میں ملکوت سماوی، ملائکہ اور فرشتے، یہ عالم مثال، عالم نفس اور عالم جبروت، یہ ملکوت اسفل ہے۔ اس کے بعد ہے ملکوت اعلیٰ، یہ ہے مقام لاہوت، جہاں خود خدا ہے، خدا کی صفات ہیں، جہاں خدا ہے، خدا کے اسماء ہیں، اور انوار محمد و آل محمد کا تعلق نہ عالم ناسوت سے، نہ عالم نفس سے، نہ عالم مثال سے، نہ عالم جبروت سے ہے، نہ وہ عالم لاہوت کے مقیم ہے، وہ عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں۔ کیوں؟ یہ 14 اسم خدا ہیں جو امام علی نقی الہادی نے فرمایا، نحن اسماء اللہ، ہم اسماء خدا ہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بار بار یہ بیان کرتا ہوں کہ اس طرح کی لایانی بحثوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے کہ علی پہلا خلیفہ ہے یا علی چوتھا خلیفہ ہے۔ اگر کوئی علی کو پہلا خلیفہ ثابت کر رہا ہے تو شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ نہ، علی کو گنتی میں لے کے آنا، علی کو شمار میں لے کے آنا، علی کو صف میں لے کے آنا، شمار میں لے کے آنا، یہ خود محضر علوی میں بے ادبی نہ۔ اللہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ اللہ حقیقتاً احد ہے۔ جو خدا کو، اللہ کو واحد کہا جاتا ہے، یہ مجازن کہا جاتا ہے۔
حقیقتاً خدا احد ہے، اور کہہ رہے کہ کہو قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ واحد میں اور احد میں کیا فرق ہے؟ واحد عددی میں یہ نقص ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، لیکن احد اس کے باوجود کہ ایک ہے اس کا مفہوم، لیکن یہ گنتی میں شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں چاہتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا، یعنی خدا احد، اللہ احد، اور علی اللہ کی احدیت کا مظہر تام ہے۔ کوئی نبی غیر نبی، کوئی انسان ذات علی کے ہم پلہ قرار نہیں پا سکتا، کوئی نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ان کے ساتھ علی کا تقابل کرنا درست نہیں ہے۔ شب رصد کے ایسے افراد کے ساتھ تقابل کیا جائے کہ اگر اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائے جاتے تو پھر 1 لاکھ تو اس شناختی کارڈ پہ تھوڑی سی جگہ خالی بچ جاتی۔ کون سی جگہ خالی بچ جاتی؟ یہ پیغمبر نے بتایا۔ علی کے دشمن کے شناس نامے پر کون سی جگہ خالی رہ جاتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ علی وہ بالا ترین حقیقت ہے۔ آپ کے لاہور سے کیا شخصیت گزرے، مرحوم افسر عباس زیدی، عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، شخصیت کیا خوبصورت اس حدیث کی ترجمانی کی۔ کہا نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ ذات ختمی مرتبت کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ ذات ختمی مرتبت اسم خدا، سیدہ اسم خدا، علی اسم خدا، حسن اسم خدا، حسین اسم خدا، یہ اسماء خدا ہیں، یہ عالم لاہوت کے باسی ہیں، یہ عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کی تجلی حق تعالیٰ نے باقی عوالم میں رکھی ہے، تمام عوالم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عالم کی رشد و تعالی منحصر ہے اسماء خدا کے ذریعے سے، صفات خدا کے ذریعے سے۔ یہ جو ہاں کہا جاتا ہے قرآن نازل ہوا، عام طور پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سے یہ بات پہنچائی جاتی، قرآن نازل ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن اوپر کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر جبرائیل جیسے ایک ڈاکیا خط لے کے آتا ہے تو وہ ٹکڑوں میں، قسطوں میں 2 آیتیں 4 آیتیں 1 سورہ 2 سورتیں لے کے آتے رہے، اور 23 سالوں میں یوں یہ سلسلہ مکمل ہوا اور پھر قرآن بن گیا۔ نہ، نزول قرآن سے یہ مراد نہیں ہے، اور قرآن الفاظ کی شکل میں اس کا ایک حصہ جبرائیل امین کے توسط سے نازل ہوا، جوامع الکلم کی شکل میں جو قرآن نازل ہوا، مفاہیم کی شکل میں شب قدر قلب مصطفیٰ پر، اس میں جبرائیل کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ جبرائیل قرآن کی وہ جس طرح سے ایک سرکاری سلسلہ ہوتا ہے، اس میں مختلف مواقع پر جبکہ اسلامی سربراہی، اسلامی ریاست وجود میں آ رہی ہے، تو پھر مختلف مواقع پر تاکہ مکتوب ہو جائے، تدوین ہو جائے، سند رہ جائے، اس موقع پہ یہ آیت آ رہی ہے۔
وہ لے کے آئے۔ یہ نزول قرآن سے مراد نہیں ہے، نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن جیسے سورہ واقعہ میں خدا نے ارشاد فرمایا حقیقت مکنونہ ہے جس کو لا یمسہ الا المطہرون۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ترجموں میں اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہ چھوئے، لیکن صف اول کے جتنے بھی مفسرین ہیں، محی الدین ابن عربی کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، ملا صدرہ کو دیکھ لیں، علامہ طباطبائی کو دیکھ لیں، جناب ثعلبی کو دیکھ لیں، آلوسی کو دیکھ لیں، اور بڑے بڑے مفسرین سب نے کہا یہ لا نہیں ہے، لا نفی ہے۔ قرآن بشر کو منع نہیں کر رہا، قرآن خبر دے رہا ہے کہ اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ قرآن حقیقت مکنونہ ہے۔ یہ نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ ورنہ اگر یہ لا نہیں مراد ہو تو آپ کے اسی شہر لاہور میں جب ایک خاتون آئی تھی بادشاہی مسجد میں دورہ کرنے کے لیے، تو کیا اسی بادشاہی مسجد کے خطیب نے قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا۔ تو کافر کون ہے؟ کیا کافر پاک ہے؟ نہ، اہل تسنن مانتے ہیں کافر ناپاک ہے، اہل تشیع مانتے ہیں کافر نجس ہے، سب کے ہاں کافر نجس ہے۔ تو پھر کیا وہ قرآن کو کھول کے اس نے نہیں دیکھا، ہاتھ نہیں لگائے؟ تو پھر کیا نہ مس کل شیء بحسبہ، ہر چیز کو مس کرنا خود اس کے مطابق ہوتا ہے، اس شے کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں کہ جسے انسان جسم کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ مس کر سکے، لمس کر سکے۔ قرآن علوم کا مجموعہ ہے، معارف کا مجموعہ ہے۔ قرآن نور خدا کا مظہر ہے، اسے دل کے ذریعے سے لمس کیا جا سکتا ہے، دماغ کے ذریعے سے لمس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن سمجھنے کے لیے قلب و نظر کی طہارت شرط ہے۔ یہ لا نہیں ہے، لا نفی ہے۔ قرآن منع نہیں کر رہا، قرآن خبر دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے، یہ اس سے مراد، نزول سے مراد یہ ہے کہ قرآن وہ حقیقت نورانیہ جس تک بشر کی دسترس نہیں تھی، چونکہ قرآن کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اس عالم ملکوت کی حقیقت کو اس عالم ملک اور عالم مادہ اور عالم ناسوت میں منتقل کرنے کے لیے جب اللہ کو انسانوں کی ہدایت مطلوب تھی تو ہماری ہدایت کے لیے قرآن ناگزیر ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، ہم عالم ناسوت کے باشندے ہیں، قرآن کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ تو سنخیت برقرار کرنے کے لیے اور عالم ملکوت کی اس حقیقت کو عالم ناسوت تک پہنچانے کے لیے، نیچے لانے کے لیے خدا نے نازل کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اپنا معافِ ضمیر لفظوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے اپنا معافِ ضمیر دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی بات سمجھائیں اور دوسرے کے لفظ سے اس کی بات سمجھتے ہیں۔ دنیا الفاظ، عالم ملکوت میں الفاظ کا تعلق نہیں ہے، ملکوت اعلیٰ میں، ملکوت اسفل میں الفاظ شروع ہوئے۔ سب سے پہلے 28 حروف اللہ نے خلق کیے عربی کے، اور ان کے ساتھ 6 حروف عبرانی زبان کے، ان کو خلق کیا ملائکہ کو اسماء تعلیم دینے کے لیے۔ ورنہ حضرات محمد و آل محمد اور ذات خدا یہ حروف سے، کلمات سے، الفاظ سے بے نیاز ہیں۔ تو قرآن مجید وہ حقیقت مجردہ، وہ حقیقت بسیطہ، اسے بشر کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے اللہ نے لفظوں کے لباس میں اتارا، چونکہ میں اور آپ لفظوں کے ذریعے سے اپنی باتیں سمجھتے اور سمجھاتے ہیں تاکہ قرآن ہمارے لیے قابل فہم بن جائے، ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی عالم ناسوت کی یہ حقیقت جو لفظ کہلاتے ہیں، ان لفظوں کے قالب میں قرآن کے معارف کو اللہ نے منتقل کیا، بشر کے لیے قابل فہم بنایا۔ یہ نزول قرآن سے مراد ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام جن کا مقام قرآن سے بالاتر ہے، جن کا مقام قرآن سے بلندر ہے، قرآن بجائے خود، لیکن شرف قرآن مقام اہل بیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر کسی کو دقت پیش آئے تو ان 2 صورتوں کو دیکھیں۔ سورہ مبارکہ کوثر میں خدا نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور اسی قرآن میں کوئی بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے یا کسی شیعہ سنی کتاب کی کہ وہ کہیں تمہاری حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، راوی ذکر نہیں، نہ، قرآن مجید کی آیت خدا فرما رہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتیں قرآن عطا کیا، نہ دیا۔ قرآن کی باری آئی، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، فرمایا ایتا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، الف تے، یہ الف ایتا، ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔
اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ تو جب اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا تو عطانی کا ایتا کا ہے، لیکن جب فاطمہ کو بھیجا تو ایتانی کا عطا فرمایا۔ یعنی عزت فاطمہ، شرف فاطمہ، مقام فاطمہ قرآن سے بلندتر ہے۔ کیوں بلندتر ہے؟ اس لیے یہ فرق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی لیے یہ جملے عرض کیے، ورنہ شاید یہ بات نہ کرتا۔ ایک قرآن میں اور فاطمہ میں کیا فرق ہے؟ قرآن علم خدا کا مظہر ہے، فاطمہ ذات خدا کی مظہر ہے۔ اس لیے فاطمہ کے تعارف میں ایک مقام پہ اللہ نے لفظ نور منتخب کیا جو تمام صفات کا جامع ہے، اور جب زمین پہ اپنے نور کو اتارا تو کوثر کا لفظ استعمال کیا۔ کوثر کا کوئی آپ معین مصداق نہیں رکھ سکتے، خیر کثیر، ہر چیز جو خیر کثیر کا مصداق ہے وہ کوثر میں شامل ہے۔ علم ہے تو عصمت ہے، تو طہارت ہے، تو عبادت ہے، تو ایمان ہے، تو ہدایت ہے، تو حکمت ہے، تو یہ سب کے سب مصداق ہیں کوثر کے۔ اسی طرح سے ہر وصف خدا مصداق ہے نور کا۔ یہ فرق ہے فاطمہ میں، قرآن میں۔ اس لیے 6236 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ جا کے پوچھ لیں اہل تسنن علماء سے، برادران اہل حدیث اگر تشریف فرمائیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب اپنے اپنے علماء سے پوچھیں، جو جس کی پسند کی تفسیر ہے جا کے اسے دیکھے، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھے کہ جو 6236 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، کیا ان 6236 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ جب وہ آئی ہو اور پیغمبر اس کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں؟ نہ، آیت اگر پیغمبر بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے قرآن وصول کیا، اگر لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے وصول کیا، سفر میں سوار ہیں اسی حالت میں قرآن کو وصول کیا۔ کسی ایک آیت کے لیے زندگی میں کبھی ختمی مرتبہ 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے، اور پھر وزن کیجئے گا اور پھر دیکھیے گا کہ قرآن کا مقام کیا ہے، فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کے لیے ختمی مرتبہ 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھے، اور فاطمہ زہرا 18 سالوں میں جب بھی پیغمبر کے سامنے آتی تھی پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے تھے، آگے چل کے جاتے تھے، فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے تھے۔ یہ مقام فاطمہ ہے، اس لیے کہ قرآن علم خدا کا مظہر ہے، فاطمہ ذات خدا کی مظہر ہے۔ اس لیے سیدہ کے تعارف میں خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، آسمانوں کا یعنی تمام عالم کا۔ اب یہاں پر ایک اور مرحلہ، اگرچہ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے محمد و آل محمد کو ہادی بنایا، ان کی حقیقت عالم لاہوت ہے، جہاں پر اللہ مستخلف عنہ، یہ اس کے خلیفہ، یہ حق تعالیٰ کی حمد میں، اس کی تسبیح میں، تمجید میں، تحلیل میں، ذکر میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عالم لاہوت کے ان باشندوں کو پہلے مرحلے میں عالم جبروت میں بھیجا ہے۔ جب فرشتے خلق ہوئے، فرشتوں سے ہزاروں نوری سال پہلے، اب یہ نور کی وضاحت میں آئے گا کہ نور کسے کہتے ہیں۔ اگر اسی عالم ناسوت میں دیکھا جائے کہ نور کی جو آئنسٹائن نے بتایا، اور اس سے متعلق جو تفصیل سے گفتگو، آپ مجھ سے یہ چیزیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نور کی رفتار کیا ہے۔ نور کی رفتار چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، یعنی ایک سیکنڈ میں انسان 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، یعنی انسان ایک سیکنڈ میں زمین کا 7 مرتبہ چکر لگا سکتا ہے، پوری زمین کا 7 مرتبہ چکر لگا سکتا ہے۔ یہ اس عالم ناسوت میں یہ 14 اللہ کے نور کے مظہر ہیں، اور یہ عالم نور کے باشندے ہو۔ پھر اللہ نے انہیں عالم جبروت میں بھیجا، کب؟ جب فرشتوں کو خلق کیا، انہیں بندگی سکھانے کے لیے، انہیں عبادت سکھانے کے لیے، انہیں سجدہ سکھانے کے لیے، انہیں قیام و رکوع سکھانے کے لیے فرشتوں نے، جن میں سے سر فہرست حضرت جبرائیل ہیں۔ جبرائیل اپنی تخلیق کے بعد پریشان تھے، اور ان 14 کے نور کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ میرے خالق یہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہمارا تمہارا خالق وہ ہے، ذات اقدس الہ ہے۔ یہ معلم ملائکہ ہیں، انہوں نے ملائکہ سے نہیں سیکھا، وہ کوئی اور تصور رسالت ہے جو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں جا کے پڑھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے 40 برس کی عمر میں جب ختمی مرتبہ پہنچے جبرائیل آئے اور آ کر ان کے سینے کو چاک کیا، وہ کوئی اور معیار رسالت ہے اور کوئی اور رسول ہے۔ جو ہمارا رسول ہے
وہ ذات رسول اور ان کے جانشین علی ابن ابی طالب ملائکہ کے معلم ہیں، ملائکہ کے استاد ہیں، ورنہ جبرائیل حیران پریشان جب خدا نے پوچھا ہے جبریل بتا من انت و من انا، تو کہنے لگا آپ ہو میں ہوں، تو علی نے بتایا کہ تم کیا کہو کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں، یہ علی ہیں جو معلم ملائکہ ہیں۔ تو یہ انوار الہیہ، یہ 14 ان کا نور عالم جبروت میں ملائکہ کی رشد و تعالی میں مصروف ہے۔ یہ 14 صرف ہمارے رہبر نہیں ہیں، یہ 14 صرف ہمارے امام نہیں ہیں، اللہ نے ان 14 کو ملائکہ کے لیے عالم ملکوت میں معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے ہر بڑے شیعہ محدث نے بیان کیا، شیخ صدوق نے بیان کیا، شیخ مفید نے بیان کیا، شیخ عباس قمی صحت الاسلام نے منتہی الاعمال میں بیان کیا، اور تمام آپ کی حدیث کی جو تاریخ کی سیرت کی کتابیں کہ سید الشہداء کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو ختمی مرتبت کو مبارکباد دینے کے لیے پہلی مرتبہ روئے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ اس کے بعد کبھی آئیں گے، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے، جس طرح سے جناب راحیل وہ فرشتہ کہ جس نے بیت المعمور پر 4تھے آسمان پر جناب سیدہ کا اور مولا علی کا عقد پڑھا تھا، آپ کا خطبہ نکاح پڑھا تھا، تو وہ جناب راحیل پہلی مرتبہ امام حسین کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر زمین پر اتارے گئے تھے، نہ اس سے پہلے بہت سارے فرشتے صرف زمین پر ایک مرتبہ اترے ہیں، کب 3 شعبان کے موقع پر جب اللہ نے نور حسین ابن علی کو زمین پر اتارا۔ اور انہی ملائکہ میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو واقعہ میں نے عرض کیا کہ سب نے، شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے، شیخ عباس قمی، سب نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی من گڑت واقعہ نہیں ہے، نہ ہر محدث نے، سیرت نگار نے اس واقعے کو بیان کیا۔ فطرس، یہ جناب فطرس کے جو ملائکہ کی صفوں میں تھے اور رشد و تعالی کے مراحل طے کر رہے تھے، لیکن بالآخر یہ تصور آیا ترک اولا گناہ نہیں ہوتا، اولا مطلب بہتر چیز کو ترک کر دیا جائے، اگر کوئی بہتر چیز کو ترک کرے تو یہ بارگاہ الہیہ میں اس کے لیے یہ کوتاہی شمار ہوگی، تو اس لیے یہ تصور آیا ہے فطرس کے ذہن میں کہ میں ان سب میں سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو یہ تصور پسند نہیں آیا اور اللہ نے فطرس کو نکال دیا، اس فہرست سے، اس جماعت سے نکال دیا اور اس عالم ناسوت میں بھیج دیا، عالم ملکوت اسفل سے نکالا، عالم جبروت سے نکال کر عالم ناسوت میں انسانوں کی اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور اب جو باقی ملائکہ رشد اور تعالی کے مراحل طے کر رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کلاس میں اگر 20 طالب علم ہیں، 19 پڑھ رہے ہیں اور ایک کو استاد کہے کہ آپ چلے جاؤ، مثلا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے کسی بھی وجہ سے، اگر اس نے فیس نہیں دی، کوئی اور معاملہ ہے، تو باقی بچے جو سیکھ رہے ہیں اور جو ان کا مدارج علمی طے کر رہے ہیں، یہ ایک ان سے باقیوں کی نسبت سے محروم رہ جائے گا، تو اب پریشان ہیں، فطرس زمین پر ہے، عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اور باقی تمام فرشتے عالم جبروت میں، اور رشد و تعالی کی مدارج طے کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سالہ سال جناب فطرس اس زمین پہ پڑے رہے، جب خدا نے زمین پہ اتار دیا اور رائندہ درگاہ الہی قرار پائے، اور جب 3 شعبان کا دن آیا، اور اس راز کو ابھی اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا جائے گا، ورنہ شاید میں واقعہ بیان نہ کرتا، لیکن آیت کا اگلا حصہ جو میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے 5 مرتبہ لفظ نور کو استعمال کیا، 2 مرتبہ لفظ زجاجہ استعمال ہوا، 2 مرتبہ لفظ مصباح استعمال ہوا، پھر پتہ چلے گا کہ مصباح سے مراد کون ہے۔ پہلی مرتبہ مصباح ذات رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ مصباح حسین ابن علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ حسین کون ہے اور کیا تعلق ہے پیغمبر گرامی اسلام سے، اور عالم تکوین میں، اور عالم ملک میں، اور عالم ملکوت میں، اور عالم جبروت میں، اور عالم لاہوت میں حسین ابن علی کی حیثیت اور شرف اور مقام کیا ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ زید سے مراد کیا ہے، کہ الذی یضیء زیتھا، کہ جس کا یہ سارا بیان تب سمجھ میں آئے گا، اس لیے یہ واقعہ ابھی سے بیان کر دیتا ہوں کہ جب یہ جناب فطرس زمین پر ہیں، اور 3 شعبان کو یہ ملائکہ پہلی اور آخری مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں جب زمین کی طرف اتارے گئے، تو عرش سے لے کے فرش تک، بیت المعمور سے لے کے زمین تک تمجید اور تحلیل اور تسبیح اور ذکر خدا کی آوازیں گونج رہی ہیں، اور جیسے یہ آواز اور یہ بھنبھناہٹ، یہ پہنچی ان کے کان میں، فطرس کے کان سے ٹکرائی، تو انہوں نے خود کو آگے بڑھایا، اس راہ گزر تک آئے جہاں سے یہ فرشتے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ مسلسل ایک سلسلہ ہے فرشتوں کا جو برابر زمین کی طرف جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو بتایا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے ختمی مرتبت امام الانبیاء کو بیٹا عطا کیا، پیغمبر کے گھر میں حسین بھیجا،
ہم سب حسین ابن علی کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو جب خدا نے نکالا تو اب دیکھیں حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ان کے بال اور پر جھڑ گئے، یعنی ان کی یہ اپنے پروں سے محروم ہو گئے۔ سوال یہ کہ فرشتہ پر نہیں رکھتا، اس لیے کہ فرشتہ مجرد ہے، فرشتہ بسیط ہے، فرشتہ روح ہے۔ روح کے پر کہاں سے آگے؟ پر جسم کے ہوتے ہیں، جسم عناصر سے بنا ہے، یہ اعضاء یہ جسم کا خاصہ ہے، روح کے ساتھ اعضاء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے۔ روح کو نہ وزن کیا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی مساحت معلوم کی جا سکتی ہے، نہ اس کا طول، نہ اس کا عرض، نہ اس کا عمق، نہ اس کی لمبائی چوڑائی، نہ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ روح بسیط ہے، تو پھر یہ پر کہاں سے آگے؟ جبکہ فطرس جسم نہیں رکھتے۔ تو پر و بال سے مراد جو مفسرین نے بیان کیا، پر و بال سے مراد ایک پر علم، دوسرا پر عمل ہے۔ ان علم اور عمل کے ذریعے سے جیسے انسان پرواز کر رہا ہے اور بلندیوں کی طرف جا رہا ہے اور کمال کے مدارج طے کر، اسی طرح سے ملائکہ۔ تو اب جب اس جماعت سے فطرس کو نکالا گیا باقی فرشتوں کے بیچ میں سے، تو اب ان کے کمال کا سفر رک گیا۔ یہ کنایا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ پر و بال سے محروم ہو گئے، یعنی ان کو فرشتوں کی جماعت سے نکال دیا گیا، اور اب سال ہاں سال زمین میں پڑے ہیں اسی کیفیت میں۔ اور جب باقی فرشتے گزر رہے ہیں تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتایا حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا مجھے بھی لیتے جاؤ۔ انہیں بھی لے کر جب پہنچے ہیں تو ختمی مرتبت نے جب دیکھا چشم برزخی سے کہ فطرس کی یہ کیفیت، تو پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو ساری کیفیت بتائی، اپنی داستان بتائی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ فطرس کو آگے لاؤ۔ کیا کہا؟ حسین سے مس کرو؟ نہ، فرمایا حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ پیغمبر نسبتوں کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ حسین سے مس کرو، حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ اور جب گہوارے سے مس ہوئے تو کیا کیفیت تھی؟ اور آج اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے سفر کمال سے پیچھے رہ جائے اور ہمارے کمال کا سفر رک جائے تو ہم کیا کریں؟ کہ ہم نہ حسین کو مس کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس حسین کا گہوارہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اسے کامل الزیارات میں بیان کیا گیا، سید ابن طاؤس نے بیان کیا اور دیگر زیارات اور حدیث کی کتاب بیان کیا گیا کہ جب کوئی زائر اپنے ملک سے، اپنے وطن سے اٹھتا اور کربلا جاتا ہے، اور کربلا پہنچنے کے بعد جب حسین کی قبر کو ہاتھ لگاتا ہے یا حسین کی زری کو چھوتا ہے تو خدا اس سے ارشاد فرماتا ہے، یا عبدی استانف عملک، میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ کسرت اليوم کیوم ولدت کا امک، آج تمہاری حالت وہی ہے جس طرح سے تو اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے حسین کی محبت ہے، یہ حسین کی معرفت ہے جو بشر کو باکمال بناتی ہے، جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، جو انسان کو پاک اور طاہر و طیب بنا دیتی ہے۔ تو جس حسین کے جھولے یا زری کو چھو کر انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے، اس حسین کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ فطرس ہیں کہ جب فطرس نے آپ کو مس کیا گیا امام حسین کے جھولے کے ساتھ، اور اب جب یہ فرشتے مبارکباد دینے کے بعد واپس چلے تو وہ فرشتہ، وہ فطرس جو سالہ سال سے اس ویرانے میں پڑا ہوا تھا اور محروم تھا اس رشد و تعالی سے اور اس درجات کی بلندی تک پہنچنے سے قاصر تھا، اور جب واپس پلٹے ہیں حسین کو جھولے کو مس کرنے کے بعد تو اب اس کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب باقی فرشتوں سے آگے بڑھتے ہوئے فطرس جب بڑھتے ہوئے آگے پہنچے تو اب ان کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہوئے، مم مثلی مم مثلی۔ تو باقی فرشتے پریشان ہو گئے اور ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ جس خیال کی وجہ سے ان کو رائندہ درگاہ الہی قرار دیا گیا تھا، اب تو وہ اس بات کو تست ازمام کر رہے ہیں، اپنی زبان پر لے کے آگے اور جسارت کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں، تو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹے کہ مبادا ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے اور وہ بھی رائندہ درگاہ الہی نہ قرار پا جائے، پیچھے ہٹے، سوچا کہ شاید ابھی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، پھر ان کو دوبارہ سے اسی مقام پر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ان کی حیرت بڑھتی چلی گئی کہ جیسے جیسے وہ یہ لفظ کہہ رہے ہیں برابر ان کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے، ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، خدائے سبحان، پہلے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا تو نے اپنی بارگاہ سے رائندہ قرار دے دیا، اور آج تو اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے لیکن اس کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی۔ تو خدا نے فرمایا، میرے فرشتوں، پہلے اس نے اپنی نسبت سے یہ سوچا تھا، اب میرے حسین کی نسبت سے یہ سوچ رہا ہے۔
اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو یہ 14 یہ نور خدا ہے، اور یہ صرف اس عالم ناسوت میں ہمارے لیے ہادی نہیں، اس لیے کہا کہ نہ اس خلافت کی باس میں نہیں الجھنا چاہیے، جہاں سے بات پھر آگے بڑھ گئی، نہ عالم ناسوت سے بالا تر پھر عالم مثال ہے۔ عالم مثال میں وہ مخلوق جو عالم مثال کی باسی ہے، ان کی رشد و تعالی ان 14 کی ذمے ہے۔ پھر عالم مثال سے بالا تر عالم نفس ہے، عالم نفس سے بالا تر عالم ملکوت ہے، اور اس کے بعد عقول عالیہ، اور آخری مقام ہے مقام لاہوت جہاں خدا ہے، اور یہ خدا کے اسماء ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی سی ہے۔ اور کل جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، جسے تمام محدثین نے بیان کیا، اگر وہ ذہنوں میں محفوظ ہو تو اب عرض کروں، مثل نورہ کا فاطمہ، اللہ کے نور کی مثال فاطمہ کی مانند ہے۔ مثل نورہ کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی سی ہے۔ فیہا مصباح، جس کے اندر مصباح ہے، جس کے اندر چراغ ہے۔ المصباح ہوا رسول اللہ، مصباح سے مراد ذات رسول ہے۔ یہ مصباح جس کو اس مشکات میں رکھا گیا، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اور پھر اللہ نے اس مصباح کو المصباح فی زجاجہ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس مصباح کو زجاجہ میں رکھا۔ زجاجہ سے مراد الزجاجہ تو ہوا علی ابن ابی طالب، یہاں تک کل پہنچے تھے۔ یہ زجاجہ کو اللہ نے، یعنی اس نبوت اور رسالت کو اللہ نے ولایت کے حصار میں رکھا ہے، اور نبوت اور رسالت اور امامت و ولایت ہر دو کو اللہ نے فاطمہ زہرا کے حصار میں رکھا ہے۔ فاطمہ محافظہ ہیں ولایت کی بھی، فاطمہ محافظہ رسالت کی بھی، اور اس کے بعد کے باقی مراحل۔ لیکن رک کر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، اسے شیخ ابو جعفر یعقوب کلینی بیان کیا اصول کافی میں، کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کو 3 نور عطا کیے ہیں۔ ایک نور نور سفید ہے جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نور جمال الہی ہے، اور ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سرخ ہے، یہ نور جلال الہیہ ہے، اور ایک نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے، یہ نور عصمت و طہارت ہے۔ وہ نور جو صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے نور سفید، جو نور جمال خدا ہے، یہ نور نبوت و رسالت ہے۔ اور وہ نور نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور امامت اور ولایت ہے۔ اور وہ نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے نور زرد، یہ نور عصمت و طہارت، یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت اور نور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر آپ کے نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے نہ امامت بچتی ہے، جو بھی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اس لیے کہ میرا پہلا مرحلہ کم سے کم تاکہ بچوں کے ذہنوں میں اگر کوئی تشنگی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی پہلو ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو آپ کو بھی نہ بناتا، ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو آپ دونوں کو نہ بھیجتا۔ اس لیے کہ اللہ پیغمبر کو بھیجے، نبوت اور رسالت کو بھیجے، اور نبوت اور رسالت کے تحفظ کا اہتمام نہ کرے اور نظام ولایت کو متعارف نہ کروائے تو یہ خلاف عقل ہے، اور خدا خالق عقل، خدا حکیم کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں نقض غرض ہو اور ایسا بے نتیجہ کام انجام دے دے۔ اور اگر اللہ نبی کو بھی بھیجے اور علی کو بھی بھیجے لیکن فاطمہ کو نہ بھیجے تو پھر اللہ کی یہ مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا جنہوں نے نبوت کو بچایا، جنہوں نے ولایت کو بچایا، اس لیے جو آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے مثال دی، وہ فرماتے کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، باقی اعضاء ہیں، اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ایسا نہیں کہ انسان کی موت ہو جائے گی، آنکھیں نکال دی جائیں تب بھی اس کی موت نہیں ہوگی، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جیسے دل، اگر دل کو نکال دیا جائے یا دل کام کرنا چھوڑ دے انسان کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جگر ہے، اسی طرح سے دماغ ہے۔ تو کہا کہ پورے مملکت وجود میں جو دماغ ہے یہ فرمان روا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یہ خیر اور شر کو تشخیص دیتا ہے، یہ فیصلے کرتا ہے، اس کی حکومت ہے دل و دماغ پر، پورے وجدان پر یہ دماغ۔ لیکن یہ دماغ کی زندگی دل سے وابستہ ہے، یہ دل ہے جو دماغ کو خوراک فراہم کرتا ہے،
اور دل کو جگر خوراک صاف کر کے دیتا ہے، خون صاف کر کے دیتا ہے. دل کی زندگی جگر سے وابستہ ہے اور دماغ کی حیات دل سے وابستہ ہے. کہ جس طرح سے عالم کون میں یہ مملکت وجود انسانی میں دماغ کی حیثیت ہے، دل کی حیثیت ہے، جگر کی حیثیت ہے، اسی طرح سے عالم تکوین میں اور تمام جہانوں میں اور ارض و سماوات میں اسی طرح سے وجود مبارک کی ختمی مرتبت یہ اس انسانیت میں اور ہر عالم میں یہ دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی فرمان روائی ہے. ختمی مرتبت عقل اول ہے، ختمی مرتبت نور اول ہے، ختمی مرتبت خیر و شر کا معیار ہے، ختمی مرتبت کی فرمان روائی ہے. لیکن وجود مبارک کی ختمی مرتبت جو دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی جو حیات ہے وہ دل سے وابستہ ہے. اور قلب عالم امکان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حیات مصطفی حیات مرتضوی کے رہین منت ہے. اور اس دل کو جو خوراک فراہم کرتی ہے، جو چیز اس کو جگر کہتے ہیں، اور عالم امکان میں جو جگر کی حیثیت ہے وہ فاطمہ زہرا کی ہے، جو اس دل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ فاطمہ زہرا، اس لیے یہ مثالیں عرض کر دی کہ ہمیں بعد کے مراحل سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی مانند ہے. فیہا مصباح، جس کے اندر مصباح ہے. المصباح فی زجاجہ، مصباح زجاجہ کے اندر ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ یہ کوکب دری کی مانند ہے. یوقدو، یہ اس طرح سے یہ زجاجہ اس کا وصف یہ ہے کہ یہ روشن ہونے والا ہے، یہ اس طرح سے روشن ہے. زجاجہ کی جو علامت ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد حقیقت محمدی ہے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ یہ حقیقت محمدی، یہ شجرہ طیبہ ہے. اس میں فرد نہیں ہے، اس میں مؤنث و مذکر کی بات نہیں. یہ حقیقت بسیطہ، یہ حقیقت واحدہ، یہ حقیقت محمدیہ، یہ شجرہ طیبہ ہے. اب یہ اگر 14 میں تقسیم ہوئے تو کیسے یہی حقیقت محمدی کبھی محمد مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر اللہ نے اسی حقیقت محمدیہ کو علی کی شکل میں ظاہر کیا، کبھی اسی حقیقت محمدیہ کو حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی امام صادق کی شکل میں، کبھی امام زمانہ کی شکل میں. یہ شجرہ مبارکہ طیبہ، یکاد زیتھا یضیء، یہ عجیب مراحل ہے. یکادو، یہ میں نے عرض کیا فعل مضارع، کاد یکادو مستقبل قریب کو بیان کرتا ہے. اب دیکھیں پچھلی ساری حکایت ہوتے ہوتے یہاں پہنچ کر اللہ نے فعل مقاربہ استعمال کیا. یکادو قریب ہے، زیتھا اس کا اسارہ، اس کا جوہر، اس کا رس، اس کا تیل، یعنی زیتون کے پھل کا، زیتون کے درخت کا جو اسارہ ہے اسے زید کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے یکاد زیتھا یضیء، اس کا زید، اس کا اسارہ عجیب قریب ہے کہ شعلہ ور ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ آگ کو نہ چھوئے، قریب ہے، مستقبل قریب میں شعلہ ور ہوگا. کب؟ کربلا میں. کربلا میں یہ حقیقت محمدیہ اب قیامت تک باقی ہے. جس شعلے نے اس حقیقت کو باقی رکھا، جس زید نے، جس اسارہ نے، اس شجرہ طیبہ کا اسارہ زید وہ خون پاک حسین ابن علی ہے، جس کی وجہ سے حقیقت محمدی قیامت تک باقی ہے، قیامت تک پائندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور، یعنی امام بعد امام. اسی حسین کی نسل سے آنے والے مزید 9 امام، امام زمانہ تک. یہ نور کا ایک سلسلہ ہے، یہ حقیقت محمدیہ ہے، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ ہے جس کی حقیقت واحدہ ہے. یہ مصباح جو ذات رسول ہے، ذات رسول کے لیے زجاجہ، آپ کے لیے جو وہ آبگینہ ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. لیکن دوسری مرتبہ جو مصباح استعمال ہوا یہ ذات حسین ابن علی ہے. اور امام حسین کے لیے اللہ نے جس ہستی کو زجاجہ قرار دیا وہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے. یہ زینب بنت علی، اور اسی حقیقت کو حق تعالیٰ نے پھر سورہ مبارکہ شمس میں بیان کیا انہی اور لفظوں کے ساتھ. وقت نہیں بچا، میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ چیزیں بیان کر دوں لیکن شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہو رہا ہے.
اور ان تمام کے درمیان جو فاطمہ زہرا کی حقیقت ہے، آپ کو اللہ نے مشکات سے تشبیہ دی. یہ ابتدائی پہلو تھے. جو اس کے اسرار ہیں، جو اس کے رموز ہیں، جو اس کی گہرائیاں ہیں، ان کی طرف ہم مزید دقتیں، یہ ابتدائی باتیں اس لیے ہوں کی تاکہ ذہنیتیں استوار ہو جائیں اور ہم اس مرحلے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. وہ ہم کل سے سفر کریں گے. اور آج بادل نخواستہ میں یہاں پر رک رہا ہوں. تمہید اس لیے بنائی تھی، کچھ مزید نتائج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا. یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ثمر، یہ حیات فاطمی کا تسلسل ہے. اور یہ فاطمہ زہرا، یہ مشکات جنہیں اللہ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے اس طرح سے پناہ گاہ قرار دیا کہ مشکل ترین حالات میں، کل بھی میں نے ایک بات شروع کی لیکن ناتمام رہ گئی، اور سورہ مبارکہ شمس میں کل اگر ممکن ہوا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس کے آخر میں جو خدا ارشاد فرما رہا ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ جا کے بات ختم ہو رہی ہے. اسی طرح سے انہی آیات نور کو جب آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا تو پھر ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جس مرحلے پر پہنچ کر پروردگار اس دوسرے گروہ کا بھی تعارف کروا رہا ہے اور دوسرے فرد کا تعارف کرا رہا ہے جو سیدہ زہرا کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، سب سے اول ہے. جس طرح سے ختمی مرتبت کو ایک بات جو کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا ختمی مرتبت کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور پھر بعد میں کسی نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہ، آپ تاریخوں کا مطالعہ کیجیے، اگر چاہیں گے تو کل اب وقت کی کمی کے باعث میں عرض نہیں کر رہا، حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ایک شخص جب ہاتھ میں تلوار لیے ختمی مرتبت کی طرف جاتا ہے اور ختمی مرتبت کے قریب پہنچا تو پیغمبر گرامی اسلام نے ایسا نہیں کہ وہ پلٹ گیا اور کسی نے کہا کہ یہ کرو وہ کرو، نہ، یہ اس تاریخ الخلفاء میں لکھا گیا، جو باقی تاریخوں میں بیان کیا گیا. معتبر ترین علماء اہل تسنن نے جو واقعات بیان کیے، وہ فرد تلوار لیے جب ختمی مرتبت کی طرف بڑھا اور پیغمبر کے جب قریب پہنچا ہے، کون؟ پیغمبر جو شجاعت میں علی ابن ابی طالب کی مثل ہے، جو جیسی شجاعت علی کی ہے ویسی شجاعت پیغمبر گرامی اسلام کی ہے. مولا متقیان، وہ شخصیت، کائنات کے سخی ترین انسان، ایک مرتبہ ایک دشمن قتل کے ارادے سے آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور مولا متقیان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اگر یہ تلوار، میں نے سنا ہے کہ اگر دشمن میدان جنگ میں بھی آپ سے کچھ مانگ لے تو آپ اسے محروم نہیں رکھتے. تو فرمایا ایسا ہی ہے، کیا چاہیے؟ کہا یہ تلوار مجھے دے دیں. تو تلوار لے لی، ہاتھ میں اٹھائی، اپنی بھی تلوار ہے اور مولا متقیان بھی تلوار اٹھا لی، اور حضرت نہتے اور پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کہنے لگا کہ اب بتائیں کہ کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ وہی ذات جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے لیکن یہ اطمینان کی کیفیت ہے. جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا خود اس کے اوپر کب کبھی تاری ہوگی اور تلوار پھینک دی اور قدموں میں گر پڑا. پیغمبر گرامی اسلام، آپ کی شجاعت علی کی شجاعت کے ہم پلہ ہیں، کائنات کے شجاع ترین ہیں ان ذات ختمی مرتبت. اگر تلوار نہیں اٹھائی تو اس کا راز ہے، اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، پیغمبر اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں. اس لیے تلوار پاس ہوتی تھی، چلانا جانتے بھی تھے، لیکن کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے جمال کو ذات ختمی مرتبت کے ذریعے سے ظاہر فرمایا اور اللہ نے اپنے جلال کو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں ظاہر فرمایا. لیکن وہ صلاحیت، وہ شجاعت آپ کے اندر موجود ہے. شجاعت نام ہے قوت قلب کا. جو قوت قلب کے جس معیار پر علی ہیں اسی معیار پر ختمی مرتبت ہے. جب وہ فرد قتل کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے تو ختمی مرتبت نے ایک مرتبہ قریب اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا اور تلوار جب گری تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تمہارے لیے بھی وہی آیات نازل کرے کہ جو ولید بن عقبہ کے لیے نازل کر چکا ہے؟ وہ آیات جس میں ولید کی 10 صفات بیان کی ہیں قرآن مجید نے، ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، اس لیے کہ وہ آیت بہت عجیب ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار کبھی کسی مکذب کی، جھٹلانے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا. ایک ہوتا ہے جھوٹا، ایک وہ جو سچوں کو جھوٹا کہتا ہے، جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، اسے مکذب کہتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار جھٹلانے والوں کی بات کو اہمیت نہ دینا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حلاف ایسا شخص پوری زندگی، بعض افراد کی زندگی پہ اگر کوئی کتاب نہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے ان کے تعارف میں. جو پیغمبر نے فرمایا کہ انتظار کرے کہ تمہارے لیے بھی وہی کچھ نازل ہو جائے جو ولید کے بارے میں مقابلے میں بارے میں نازل ہو چکا ہے. تو فلا تطع المکذبین، ولا تطع کل حلاف مہین، حلاف جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا. اگر سچی قسم کھانی ہے تب بھی آپ کو دین منع کرتا ہے، معصومین نے منع کیا کہ آپ بات بات پہ قسمیں نہ کھائیں، حتی سچی قسم بھی نہ کھائیں. فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم. مہین جو کم ظرف ہے. ولا تطع کل حلاف مہین، ہماز عیب جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، عیب
ڈھونڈتا رہتا ہے. فلا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم. مشی کہتے ہیں چلنے کو, جس طرح سے آپ اربعین کے موقع پہ اب کربلا خود جس طرح سے آپ اپنے شہر میں بھی چلتے ہیں, مشی چلنا, ماشی چلنے والا. اور حماز مشاء بنمیم, جو دوسروں کی چغل خوری کے لیے ادھر کی بات اٹھا کے لے کے ادھر لے کے جاتا ہے. فلا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر, جو دوسرے کو اچھی باتوں سے روکتا ہے. مناع للخیر, معتد جو تجاوز کرتا ہے, حد سے بڑھ جاتا ہے, اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے. معتد اثیم جو بد کردار ہے. اور اس کے بعد جو قرآن نے 2 وصف بیان کیے وہ دشمن زہرا کے اوصاف کو قرآن بیان کر رہا ہے. ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. یہ 8 اور اتلم بعد ذالک زنیم. جا کے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ اتل سے مراد کیا ہے. قرآن نے بیان کیا زنیم سے اتل جس کے شجرہ نسب میں خرابی ہو, اور زنیم جو بد جنس ہے, بد ذات ہے, بد نسل ہے. یہ کردار دشمن زہرا کا قرآن مجید نے بیان کیا. اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جا کر بحار الانوار کی 31 نمبر جلد کھول کر دیکھ لے کہ امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری دادی سیدہ زہرا کو شہید کیا اس شخص کا باپ بھی وہی ہے جو اس کا ماموں ہے, اور اس کا نانا بھی وہی ہے. یہ فرد ہے, یہ کردار ہے. کون جرأت کر سکتا ہے کہ جو مشکات الہیہ اور نور خدا کے مقابلے میں آ جائے. کتنا بڑا گستاخ ہوگا وہ کہ جو سیدہ کا گھر جلانے کے لیے پہنچ گیا اور خود اعتراف کیا. ایک شخص ہے جو خود اعتراف کر رہا ہے. کس طرح سے ایک شخصیت ہے, اس کا بیٹا 64 ہجری کے اوائل میں یہ شام پہنچتا ہے مدینے سے, اور پہنچ کر یزید سے ملاقات کی اور کہا یزید میں شام میں خاص وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں. یزید نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا سفر طے کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں ایک شکوہ لے کے آیا ہوں. کہا کیسا شکوہ؟ کہا تم نے حسین کو قتل کیا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, یہ تمام مردوں کا معاملہ تھا. حسین کے بھائیوں کو مارا, کوئی بات نہیں ہے. حسین کے بیٹوں کو قتل کیا, حسین کے اصحاب کو, دوستوں کو مارا. تو اگر تم اس حد تک رک جاتے تو میں کبھی تمہارے پاس یہاں چل کر نہ آتا. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلیں مردوں کی جنگ تھی, لیکن کم سے کم تمہیں رسول اسلام کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر درباروں میں اور بازاروں میں ناہمارموں کے سامنے نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. یہ گفتگو کی تو آگے سے یزید نے یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کرتا تو میں برداشت کر لیتا, لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم مجھ سے یہ بات کہو اور تم مجھے یہ سمجھاؤ. کہ کیوں میں کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ کہ یہیں بیٹھو تھا, اس کی وجہ بتاتا ہوں. پھر یزید اٹھا, لکڑی کے صندوق سے ایک درخت نکال کے ایک خط نکال کے لے کے آیا. اسے شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان کے اوائل میں تحریر کیا, اور جب وہ خط لے کے آیا تو اس کے سامنے اس تحریر کو پھینک دیا. اس نے پوچھا یہ کیسی تحریر ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے میرے باپ کے لیے شام میں بھیجا تھا. کیا لکھا تھا؟ لکھنے والے نے لکھا کہ رحلت رسول کے بعد جب حکومت بنانے میں, قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم نے بیعت کے سلسلے میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا کہ جب علی کو بلا کے لاؤ کہ باقی لوگ بیعت کر چکے, تم بھی بیعت کر لو. لیکن جب میرا غلام بلانے کے لیے گیا تو اس گھر سے کنیز دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ میرے آقا علی قرآن کی تدوین اور جماوری میں مصروف ہیں اور جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا علی نہیں آئیں گے. تو میرا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا. پھر میں نے چند افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا تم سب جاؤ اور جا کر پیغام دو اور علی کو اپنے ہمراہ لے کے آؤ, اور اگر علی تمہارے ساتھ نہ آئے تو پھر پیغام میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اب کی دفعہ تم نہ آئے تو لینے کے لیے میں خود آؤں گا, اور جب میں آؤں گا تو پھر ہر حال میں آپ کو مسجد میں لے کے آؤں گا. یہاں تک کہ جب دوسری مرتبہ یہ افراد گئے میرے بھیجے ہوئے تو اب کی دفعہ کنیز کے بجائے فاطمہ زہرا گھر کے دروازے پر آ گئیں اور کہنے لگی میرے بھیجے ہوئے افراد کو یہ پیغام دیا کہ فلاں شخص کو جا کے بتانا کہ جب تم نے حکومت ہم اہل بیت سے غصب کر لی تو اور ہم سے کیا چاہ رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ علی تو آ کر تمہاری بیعت کریں تو کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسا نہیں ہو پائے گا. کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد خالی ہاتھ واپس آئے تو میں غصے سے اٹھا. 300 گھڑ سوار قبیلے بنو اسلم کے وہ اس کے علاوہ تھے اور ہم 50 ساتھی تھے. نام تحریر کیے, وہ نام بیان کیے کون کون, خالد بن ولید بھی ہے, زید بن ثابت بھی ہے, مغیرہ بھی ہے, حتی معاذ بن جبل اور بہت سارے افراد. یہ سارے افراد ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے, ڈنڈے اٹھائے, تلواریں اٹھائے سیدہ زہرا کے بیت الشرف کی طرف چل رہے ہیں. اور دروازے پر پہنچ کر ساری حکایت بیان کی جا رہی ہے. دروازے پر پہنچ کر میں نے دق الباب کیا
اور جب تک قلباب کیا تو اس کے بعد پھر علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے. میں دروازے سے قریب کھڑا تھا, میں یہ گفتگو سن رہا تھا. جب علی دروازے سے قریب پہنچے کہ دروازہ کھولے تو نبی زادی دروازے کے قریب آ کر رکی, علی کے سامنے آ کر رک گئی اور علی سے کہنے لگی, اے علی آپ فاتح خیبر ہیں, آپ فاتح بدر و احد ہیں. علی آپ نے زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی, لیکن اجازت دیں مدینے کا محاذ فاطمہ الزہرا خود طے کرے گی. اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی زندگی میں میرے بابا نے تلوار نہیں اٹھائی, ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا, اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں, اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے, آج فاطمہ زہرا آپ کا دفاع کریں گی. علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں. اب علی پیچھے ہٹ گئے اور فاطمہ دروازے کے قریب آ گئی اور فاطمہ کی اور میری گفتگو شروع ہوئی اور میں نے کہا فاطمہ جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. تو فاطمہ کہنے لگی اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے, اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے, کہاں ہم آگ لگائیں گے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. کہا لیکن علی نہیں آئیں گے, یہاں تک کہ میں نے قنفذ سے کہا قنفذ جلدی آگے آؤ اور آگے بڑھ کر علی کے دروازے کو آگ لگاؤ. قنفذ اس دروازے کی طرف بڑھا اور در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی اور جب دروازہ جلنے لگا, میرے عزیزوں میں نے یہ روایت کئی کتابوں میں پڑھی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں اگر اس میں کسی اعتبار سے معمولی اعتبار سے سند میں کچھ کمی ہوتی تو ہرگز میں اس طرح سے اس روایت کو بار بار بیان نہ کرتا. کتابیں اٹی ہوئی ہیں, سید عبد الزہرا نے الہجوم علی بیت فاطمہ میں وہ ساری روایتیں ساری اسناد ذکر کی ہیں اور مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں صرف مقتل کی اسانید پر کن کن کتابوں موجود ہیں. ہمارے تمام بڑے بڑے علماء نے محدثین نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا. شیخ عباس قمی سکۃ الاسلام جیسی عظیم الشان ہستی جن کی لکھی ہوئی کتاب آپ میں سے ہر گھر میں موجود ہے, مفاتیح الجنان, انہوں نے لکھا ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگی. یہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ ہر باضمیر انسان قیامت تک خون کے آنسو بہاتا رہے. دروازے کو آگ لگی اور وہ شخص خود لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں اتنا غصے میں تھا کہ مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں میری بات کا انکار کیا گیا. میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ گر پڑا. اے لاہور کی غیور مومنوں جو دن بھر کی تھکاوٹوں کے باوجود اپنا آرام چھوڑ کر زمین پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو, سب اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا. لیکن امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. اجازت دے کہ ایک جملہ اور عرض کر سکوں. دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی, فضا میری طرف بڑھو, میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ایک مرتبہ انہی 11 میں سے ایک فرد ایسا ہے جو سب سے آگے ہے, اس کے ہاتھ میں رسی ہے, جانتا ہے آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا. آگے بڑھا, چاہا کہ اس رسی کو علی کے گلے میں ڈال دے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ حرکت کرتا فاطمہ زہرا اٹھی اور اٹھ کر اس شخص اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا, میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا. اس شخص نے جواب دیا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ وہ کچھ کر دوں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی. فاطمہ نے فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی, اب مجھے معاف کیجئے گا. ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا